بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ مریم نواز شریف، احمدیوں کے خلاف ظلم و ستم بند کرو، آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ عجیب اتفاق ہے، پاکستان میں اس وقت موجود حکمران اشرافیہ ڈائنسٹی میں شریف فیملی وہ واحد فیملی ہے جس نے پاکستان میں سب سے لمبے عرصے کے لیے حکمرانی کی ہے، اور ابھی تک یہ فیملی حکمرانی کر بھی رہی ہے۔ عام طور پر لمبے عرصے تک حکمرانی کرنے والوں نے اگر مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، ہر کسی کے لیے مکمل عدل اور انصاف کو فروغ دیا ہو، اور قومی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دی ہو، تو خلق خدا ایسے حکمرانوں کو بہت ہی اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ شریف فیملی کے حکمرانوں کو پاکستانی قوم کی اکثریت کن الفاظ اور کن القابات سے یاد کرتی ہے، اس کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیملی کے حکمرانوں میں جو خامیاں واضح طور پر نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک خامی پاکستان کے تمام طبقات کے ساتھ مکمل عدل اور انصاف کے ساتھ یکساں سلوک بجا لانے کی شدید کمی شامل ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے پاکستان میں موجود احمدیہ مسلم جماعت کے ممبران کے ساتھ عدل اور انصاف کے میدان میں جو زیادتیاں کی جاتی رہی ہیں اور اب بھی کی جا رہی ہیں، یہ زیادتیاں کلنک کے ٹیکے کی طرح اس فیملی کی بری حکمرانی کو ہمیشہ ہی اجاگر کرتی رہیں گی۔ اس فیملی پر سب سے بڑا کلنک کا ٹیکہ اس وقت لگا جب آج کے وزیر اعظم اور اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب کے دور حکومت میں مئی 2010 میں احمدیوں کی لاہور کی 2 مساجد میں جمعہ کے روز بے گناہ احمدیوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ اس فیملی کے بڑے میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور مریم نواز کے شوہر صفدر، ان کی احمدیہ مخالف نام نہاد تاجدار ختم نبوت اور تحریک لبیک تنظیموں سے دوستی اور احمدیت سے دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ یہ ان تنظیموں کی طرف سے منعقدہ بڑے بڑے اجتماعات کی صدارتیں بڑی خوش دلی سے کیا کرتے ہیں۔ چلیں ماضی کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، جن کی عمدہ گورننس اور قابلیت کے گن پاکستان کا سرکاری میڈیا ہر وقت گاتا رہتا ہے، ان کی احمدیہ مخالفت کا جائزہ لے لیں۔ ان محترمہ نے 26 فروری 2024 کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ جس دن سے یہ محترمہ وزیر اعلیٰ بنی ہیں، پنجاب بھر میں احمدیوں کی مساجد اور قبرستانوں کی شامت آئی ہوئی ہے۔ پاکستان کی عدالت عالیہ کے واضح احکامات کے باوجود کہ سال 1984 سے قبل تعمیر شدہ احمدیہ مساجد اور قبرستان ضیاء الحق کے بدنام زمانہ احمدیہ مخالف آرڈیننس کے زمرہ میں نہیں آتے، محترمہ نے نام نہاد تاجدار ختم نبوت اور TLP نامی تنظیموں کے گنڈوں کی طرف سے احمدیوں کے خلاف کی جانے والی ہر قسم کی سرگرمیوں پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ محترمہ کے موجودہ دور حکومت میں عدالت عالیہ کے فیصلوں کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ان دونوں تنظیموں کے گنڈوں کی طرف سے 20 احمدیہ مساجد کو مسمار کر دیا گیا ہے، جن میں گزشتہ ہفتہ سیالکوٹ اور فیصل آباد میں مسمار کی جانے والی 3 مساجد بھی شامل ہیں۔ احمدیہ قبروں میں دفن شدہ لاشوں کو بھی سکون نہیں ہے اور ہر جگہ سینکڑوں قبروں کے کتبے بھی مسمار کر دیے گئے ہیں۔ احمدیوں کی گرفتاریاں اور ان پر قاتلانہ حملے معمول بن چکے ہیں، اور احمدیہ مساجد کی مسماری، قبروں کی بے عزتی اور احمدیوں کی گرفتاریاں اور ان پر قاتلانہ حملوں میں کوئی کمی بھی نہیں آ رہی۔ ابھی 3 روز قبل راولپنڈی کے علاقہ دھمیال کیمپ میں 2 احمدی بھائیوں طاہر احمد اور طیب احمد پر ان کی اپنی دکان پر دن کے 1 بجے حملہ کر دیا گیا۔ ایک شخص کلہاڑی لے کر آیا اور آتے ہی اس نے للکارتے ہوئے کہا، قادیانیوں،
تم لوگوں کو منع بھی کیا ہے کہ یہاں سے چلے جاؤ اور یہ جگہ چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کلہاڑی سے وار کرنے شروع کر دیے اور پھر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے طیب احمد موقع پر انتقال کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قاتل کی عمر تقریباً 30 سال تھی، جو کہ اس جگہ کو چھوڑنے سے متعلق قتل کرنے کے بعد بھی دھمکیاں دیتا ہوا موقع سے فرار ہو گیا۔ ابھی تک مجال ہے کہ اس واقعہ کا کوئی سنجیدگی سے نوٹس لیا گیا ہو یا اس واقعہ کو کسی قسم کی اہمیت بھی دی گئی ہو۔ مریم نواز صاحبہ، آپ اپنی گورننس یا حکمرانی کی اچھی شہرت بے شک لفافہ صحافیوں یا اینکر پرسن سے کرواتی رہیں، لیکن جو اچھی شہرت پنجاب میں بسنے والے ہر طبقہ کے ساتھ آپ کے مکمل عدل اور انصاف کے رویہ اور عمل کے ذریعے مل سکتی ہے، اصل میں وہی اچھی شہرت ہوتی ہے جو آپ کو خلق خدا کی طرف سے کی جانے والی تعریف کا مستحق بناتی ہے۔ خدا را اپنی اس ذمہ داری کی طرف بھی توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے۔